السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیشن میں بہت سارے بچوں نے پرسنل پہ فون کر کے بھی یہ سوال کیا اور ہمیں کہا کہ سر پیپر کو حل کرنے کے طریقے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ عزیز طلبہ، واقعی یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ ہمارے ہاں بچے دیکھیں، لکھائی کا اچھا ہونا بہت اہم حصہ ہے، بہت لازمی جز ہے، لازمی امر ہے کہ لکھائی جتنی خوبصورت ہوگی اتنا ہی زیادہ پیپر میں نمبر حاصل کرنے کے چانسز، مواقع بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنی خوبصورت لکھائی ہوگی، ایک بات یاد رکھیے کہ انسان فطرتاً حسن پرست ہوتا ہے، خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے اس کو حاصل کرنے کی، اس کی تعریف کرنے کی تمنا ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیپر خوبصورت ہو تو نمبر آپ کو لازماً مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کو کس سوال کو کیسے حل کرنا ہے، اصول کیا ہے۔ پرچہ حل کرنے کے اصول سمجھ میں آ جائیں کہ ہم نے لائن کو کیسے لکھنا ہے، شہ سرخی یعنی کہ ہیڈنگ کیسے بنانی ہے، حوالے کا شعر کیسے لکھنا ہے، شاعر کا نام کہاں لکھنا ہے، مفہوم کہاں لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے واضح طور پہ ان کا پتہ لگ جانا چاہیے۔ اگر لکھائی اچھی نہ بھی ہو، اصول سے پرچہ حل کیا ہوا ہو تو بھی خوبصورت لگتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج ہم صرف ایک سوال نظم کے اشعار، ہمارا آبجیکٹو کے بعد سبجیکٹو پارٹ میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نظم کے اشعار ہوتے ہیں، انہی کی تشریح ہم نے لکھنا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے نظم کے اشعار کے حوالے سے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اس میں 2 نمبر، 1 نمبر نظم کے عنوان، 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، باقی 4 نمبر ایک شعر کی تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تشریح کتنی ہونی چاہیے اس پر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیپر لکھیں، آپ یہ دیکھیں، ایک مناسب جگہ چھوڑیں صفحے پر، ایک مناسب آدھا انچ پونا انچ جگہ۔ یہ جو 2 سطر یہاں پر لگائی گئی ہیں، آپ لوگوں کی شیٹ پر سرخ رنگ کی دونوں سائڈوں پر سطر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو کوشش کیجئے آپ کا کوئی بھی لفظ بڑھ کر اس کا ایک حصہ یا پورا لفظ ان سرخ سطور کے اوپر نہ آئے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، سرخ سطر کے اوپر جب کوئی لفظ آ جاتا ہے، یہ پیپر حل کرنے کا ایک اچھا اصول نہیں ہے۔ ایک دونوں سطر میں ایک سائڈ پہ مناسب جگہ چھوڑ کے آپ لکھیں حصہ نظم، یعنی کہ ہم نظم کے اشعار کی تشریح کریں۔ اشعار کی تشریح آپ صفحے کے بالکل درمیان میں مارکر سے، کٹ والا مارکر ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، خوبصورت طریقے سے جیسے آپ کو اچھے سے اچھی رائٹنگ میں آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد صفحے کا بالکل درمیان لیں گے آپ، بالکل درمیان، یعنی کہ دونوں طرف سے صفحہ برابر ہوگا۔ یہاں پر بھی معذرت، الحمدللہ رحمک اللہ یہدیکم اللہ، یہاں پر بھی آپ اتنی جگہ چھوڑیں گے اور یہاں پر بھی آپ اتنی جگہ دونوں طرف برابر ہی آپ نے چھوڑنی۔ نظم کا عنوان لکھیں۔ اچھا، اس کے آگے بعض بچے ایک غلطی یہ کرتے ہیں، نظم کا عنوان لکھیں، نام نیچے لکھ دیتے، یہ غلطی ہے سر۔ ویسے خوبصورتی میں آ جاتا ہے، ہم بہت بڑا کر کے کبھی کبھار نظم کا عنوان کٹ والے مارکر سے لکھتے ہیں، آگے جگہ نہیں بچتی پھر ہم نیچے لکھتے ہیں۔ ایک محدود مناسب طریقے سے لکھیں، ایک لائن میں لکھیں نظم کا عنوان، اسی لائن میں آپ حمد باری تعالیٰ یعنی کہ جو نظم کا عنوان ہے وہ لکھیں۔ نظم کا نام کبھی نہیں لکھنا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے 10 سال اسکولوں میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر بھی انٹرمیڈیٹ پہ آ کر کے وہ نظم کا نام یا سبق کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لکھی ہوئی چیز کا عنوان ہوتا ہے، جیتی جاگتی چلتی پھرتی مردہ بے جان چیز کا نام ہوتا ہے۔ جو لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے یا مسودہ ہوتا ہے اس کا عنوان دیے جاتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان آپ یہاں پر درج کریں گے، حمد باری تعالیٰ، پھر اس کے بعد شاعر کا نام۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے علامت رابطہ استعمال کی، کون سی علامت ہے یہ؟ علامت رابطہ۔ ہم بعض بچے کیا کام کرتے ہیں، اس کے آگے یہ لگا دیتے ہیں، کبھی کبھار ہم خوبصورت بنانے کے لیے جہاں والا یہ 2 ڈاٹ ڈال دیے، اس کے آگے لمبی لائن کھینچ دیتے ہیں۔ یہ اصولی طور پہ بہت بڑی غلطی ہے، یہاں پر علامت رابطہ ہی استعمال کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علامت کا استعمال نہیں کرنا۔ پھر شاعر کا نام لکھیں گے، علامت رابطہ استعمال کریں گے، امیر مداح، دونوں طرف برابر جگہ چھوڑیں گے۔ اب ہمارے ہاں بعض بچے اسی کے آگے مفہوم لکھ دیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، نہیں،
جس شعر کی آپ تشریح کریں وہ شعر بھی لکھیں۔ مارکر سے جب آپ شعر لکھیں گے، ایک تو پیپر خوبصورت ہو جائے گا، دیکھنے میں اچھا لگے گا، دوسرا جو ممتحن ہوگا یا جو پیپر چیک کرے گا اس کو پتہ ہے کہ بچے نے اس شعر کی تشریح آگے کی، تو وہ شعر لکھے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھ دیا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یہ شعر ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہمارے ہاں بچہ مفہوم لکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، شرح سرمایہ اردو کتاب کے اندر یہ ہم نے بعض بار دیکھی ہے، یا کچھ دیگر کتابوں میں بھی یہ غلطی پائی گئی ہے۔ وہ مفہوم لکھتا ہے، مفہوم کے آگے ہی پھر وہ لائنیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ اصولی طور پہ غلطی ہے۔ مفہوم کی ہیڈنگ ہے، اس لائن پہ جس لائن پہ آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں، جس لائن پہ آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں، ان دونوں کو، یا سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں، اس لائن میں آپ کچھ نہیں لکھیں گے، اس لائن کو چھوڑ دیں گے، اس سے نیچے والی لائن سے شروع کریں، سمجھ گئے؟ اس سے نیچے والی لائن سے آپ لکھنا شروع کریں گے۔ پھر بعض بچے کیا کام کرتے ہیں، ہو بہو مفہوم رٹا لگا کر کے لکھتے ہیں، وہ مفہوم آپ کی رائٹنگ میں 5 لائنوں کا ہو جاتا ہے، 6 لائنوں کا ہوتا ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصراً شعر کا نچوڑ چند جملوں کے اندر، چند لفظوں کے اندر، جو 1 لائن کا بھی ہو سکتا ہے، 1.5 لائن کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا چاہیے۔ 1 سطر میں لکھیں، ہر 1.5 سطر میں آپ مفہوم کو لکھیں۔ مفہوم نہیں لکھیں گے نمبر نہیں کٹتے۔ مفہوم تشریحی سوال کا جز نہیں ہے، وہ تو صرف اس لیے دے دیا، بعض یہ رائٹرز نے، بعض آئینہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس لیے دے دیا کہ بھائی جو پیپر چیکر ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ مفہوم اگر بچے نے درست لکھا ہے تو تشریح بھی درست ہوگی، 100 نمبر مل جائیں گے۔ یہ کوئی بس ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے کسی ایک آدھ کو نمبر مل سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفہوم لکھنے سے نمبر نہیں ملتے۔ میں نے اپنی 10 سال الحمدللہ مجھے ہو گیا اردو کو پڑھاتے ہوئے، اس 10 سالہ اپنی مطلب ٹیچنگ لائف میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اکثریت بچے مفہوم غلط لکھ دیتے۔ کوئی 100 میں سے کیا 500 میں سے کوئی ایک آدھ بچہ ایسا نکلتا ہے جو ہو بہو صحیح مفہوم لکھتا ہے۔ اور مفہوم ہوتا کیا ہے؟ جو شعر دیا گیا ہے اس کی نثر لکھ دیں، نچوڑ لکھ دیں اس شعر کے، مطلب وہ اب شاعر نے اس میں ایک ہی جملہ کہا ہے نا، اس ایک جملے کو آپ نثر میں لکھ دیں بس۔ آپ اس کے مفہوم کو پورا اٹھا کر کے یوں بیان کر دیں 4-5 لائنوں میں، وہی غلطی ہو جاتی۔ وہ غلطی جو پیپر چیکر ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اچھا تاثر نہیں چھوڑتی، اس کے اوپر ایک غلط تاثر جاتا ہے، برا تاثر جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا بھئی یہ غلط کام ہوا۔ ٹھیک ہے، 1.5 لائنوں پر آپ مفہوم لکھیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے میں مفہوم کا بچوں کو کہتا نہیں ہوں، کوئی لکھے تو اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ کہ مکمل مصدقہ وہی مفہوم لکھے۔ پھر اکثر بچوں سے غلطی ہوتی ہے، مفہوم کو رٹا لگاتے، وہی مفہوم تشریح میں 2-3-4 بار رپیٹ کر لیتے، جس سے ہوتا کیا ہے، تشریح کچھ ہوتی ہے وہ کہاں آپ سے بس وہی مفہوم بار بار لکھ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے تشریح مکمل کر دی، 2-4 طریقے سے لفظ بدل لی، انداز بدل کے تشریح کر دی، بھئی چلو جی مفہوم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، مفہوم الگ چیز ہے، تشریح الگ چیز ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اچھا اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، جب آپ اردو کا پیپر لکھنے لگیں تو سب سے پہلا پیراگراف جتنا فاصلہ دے کر کے آپ نے شروع کیا، آخری سوال تک ہر پیراگراف اتنا ہی فاصلہ دے کر کے آپ شروع کریں گے۔ جیسے ہم نے یہاں مفہوم لکھا، دیکھیں لگ بھگ 1.5 پین کا ہم نے فاصلہ چھوڑ کر کے یہاں سے سب سے پہلا ہم نے سوال لکھنا شروع کیا، یہ ہمارا پیراگراف، پہلا پیراگراف یہاں سے ہمارا شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشریح کا پیراگراف بھی آپ دیکھیں ہمارا یہیں سے شروع ہوگا۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ اب آپ کا سٹینڈرڈ فاصلہ ہو گیا۔ جتنے بھی آپ سوالات حل کریں، چاہے سیاق و سباق لکھیں، تشریح لکھیں، تشریح کے اندر پھر آپ 1-2-3 پیراگراف بناتے ہیں، 4-5 پیراگراف بناتے ہیں، سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ 4-5 پیراگراف بناتے ہیں، تو ہر پیراگراف کو جہاں مرضی ختم کریں لیکن شروع اتنے ہی فاصلے سے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلو، بعض بچوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ مثال کے طور پہ یہاں پیراگراف ختم ہوا تو دوسرا پیراگراف یہیں سے شروع کریں گے، اب کسی بچے کا پیراگراف یہاں ختم ہوا تو وہ دوسرا پیراگراف یہیں سے شروع کریں گے۔ یہ اصولی طور پہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس کتاب میں پہلے صفحے میں جتنا فاصلہ دے کر کے آپ پیراگراف شروع کرتے، آخری صفحے تک اتنا ہی فاصلہ دے کر پیراگراف شروع کیا جاتا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟
مفہوم بالکل درست لکھ سکیں تو لکھیں، نہیں تو نہ لکھیں، اور ایک حد سے زیادہ 1.5 لائن سے زیادہ مفہوم نہ لکھیں۔ دوسری بات، جتنا فاصلہ دے کر پہلا پیراگراف شروع کریں اتنا ہی فاصلہ دے کر ہر ایک پیراگراف کو شروع کریں۔ اب یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا بیٹا، میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سطر ہے آپ کے پرچے میں، سرخ روشنائی کی جو سطر ہوتی ہے، اس سطر کے اوپر آپ کا کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی لفظ آپ کا اس سطر پہ نہیں آنا چاہیے، آپ کا ہر لفظ اس سطر سے ادھر ہو۔ تو دونوں سائڈوں پہ آپ دیکھیں، میں نے یہاں پر ایک مناسب فاصلہ چھوڑا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، اور اسی طریقے سے یہی مناسب فاصلہ ہم نے یہاں پر چھوڑا ہوا ہے۔ لفظ آخر میں ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو آپ کی اس حد سے آگے چلا جائے۔ بعض بڑے لفظ بھی ہو جاتے ہیں ہماری تحریر میں، تو ان بڑے لفظوں کی وجہ سے ہماری جو لائن ہوتی ہے سطر وہ آگے نکل جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو آپ کا یہ جو پیراگراف، مثال کے طور پہ ہم یہ ایک پیراگراف لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ پیراگراف آپ کا یوں آ جاتا ہے، ایسے ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ پیراگراف کی ایک پوری لائن ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے۔ دوسرا پیراگراف، مثال کے طور پہ یہاں آپ نے پیراگراف شروع کیا ایک پیراگراف کو، تو ایک حد پہ برابر ہونا چاہیے تاکہ آپ کا پیراگراف خوبصورت بھی لگے، لائنوں سے باہر نہ جائے، لائنوں سے اندر سطح میں رہے۔ پھر دوسرا پیراگراف شروع کریں تو وہ بھی اسی سطح کے اندر رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پیپر بہت خوبصورت لگتا ہے، دونوں سائڈوں پہ نمایاں فاصلہ چھوڑا گیا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کا دل خوش ہوتا ہے، ایک اچھا مناسب لگتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں لائنیں دیکھ لیں اور اس میں لائنیں دیکھ لیں، ایک سیدھا اگر برابر سطح سے آپ لکھیں گے تو آپ کا پیراگراف خوبصورت بھی لگے گا اور عمدہ بھی لگے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ پہلی بات مناسب فاصلہ دے کے چھوڑنا ہے، دوسری بات دونوں طرف ایک حد فاصلہ ہونا چاہیے، ان فاصلوں سے آپ کا ایک لفظ، مثال کے طور پہ بے آگے نکل گیا، میم آگے نکل گیا، لفظ پورا، آپ اس لفظ کا استعمال ہی نہ کریں، یا پچھلے لفظ کو بڑا کر دیں یا پچھلے آگے لفظ کو مختصر کر دیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا لفظ وہیں پر محدود رہے، اس حد سے باہر نہ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں، وہی دیکھیں میں نے یہاں پر بھی مناسب فاصلہ دیا، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، تشریح کی شاید سرخی دیں، وہی۔ اب دیکھو، مفہوم کے بعد اور تشریح کے بعد ہم نے علامت تفصیلیہ استعمال کی۔ مفہوم بھی ایک تفصیل طلب بات ہے، سو ہم نے وہاں پر بھی علامت تفصیلیہ استعمال کی، تشریح میں بھی ہم علامت تفصیلیہ استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کے بعد ایک تفصیلی بات مطلوب ہے، تو اس میں بھی ہم نے پیراگراف کو اسی حد بندی سے شروع کرنا ہے، اور دونوں طرف مناسب فاصلہ دے کر اسی طرح سے لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ تشریح، کوئی بھی تشریح لکھیں اس کو پیراگراف پر مبنی کریں۔ ہمارے ہاں بچے خلاصہ لکھتے ہیں، پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں، سبق کا نظموں کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں، بس وہ جو پہلی لائن سے پیراگراف اٹھایا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے آخری لائن تک، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ پیراگراف پر مشتمل جو پیپر ہوگا نا، آپ ٹاپرز کے پیپر نیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا کے سرچ کریں، ہر ٹاپر کے پیپر میں پیراگراف حد بندی کو ضرور فالو کیا جاتا ہے، اس پر ضرور عمل کیا جاتا ہے۔ پیراگراف بنا کر کے لکھے جاتے ہیں، پیراگراف بنائیں پھر حوالے کا ایک شعر دیں، پھر پیراگراف بنائیں حوالے کا ایک شعر دیں، اور حوالے کے شعر کیسے دینے کی طریقہ کار، ایک نظم کے شعر کے اندر کم سے کم 2 نثری، 1 شعری، 2 شعری، 1 نثری حوالہ لازمی شامل ہونا چاہیے، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ تو آپ 4 بھی دے سکتے ہیں، 5 بھی دے سکتے ہیں، لیکن 3 یا 4 حوالہ جات تو آپ کی تشریح کے اندر ایک شعر کی تشریح میں لازمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جس طریقے سے درمیان میں ہم نے یہ لکھا، اسی طریقے سے درمیان میں ہم نے حوالے کا شعر لکھا، جلوہ تیرا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ کوشش کیجئے شعر کی تشریح کا جو اختتام ہے وہ کسی حوالے پر کریں، کسی شعر پر کریں، بہت اچھا لگے گا، کسی مطلب نثری حوالے پر دیں، حدیث کے جملے پر دیں، قرآنی آیت کے ترجمے پر دیں، کسی ضرب المثل پر دیں، کسی اقوال زرعی میں سے کسی بڑے کے اساتذہ کے بڑوں کے قول پر دیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے، یہاں پر مکمل ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ تشریح کا، نظم کے اشعار کی تشریح کا ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس میں اب دوسرا شعر لکھنا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے، آپ جیسے یہاں حصہ نظم لکھا، آپ پھر شروع میں دوسرا شعر لکھیں گے، اس کے نیچے اس کا مفہوم لکھیں گے، اس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر آگے لکھ دیں گے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، نظم کے اشعار
اگر ہیں نظم، ہمارے فرسٹ ایئر میں دیکھا جائے تو کچھ مسدس بھی ہیں، جیسے کیا نام ہے، میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، تسلیم و رضا نظم ہے، لوکل بس ہے، اور یہ قطعات ہیں، یہ مسدس ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ ایئر میں دیکھیں تو سیکنڈ ایئر میں اسلامی مساوات یہ ایک مسدس ہے، مشہور مسدس حالی ہے، اور آخر میں قطعات بھی اس میں موجود ہیں حصہ نظم میں۔ یہ جو قطعات آ جائیں یا مسدس میں سے کوئی 4 مصرے اکٹھے آ جائیں تو ان کی تشریح ایک ساتھ ہی کی جاتی ہے، کیونکہ ان 4 مصروں کے اندر ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نظم میں سے حوالے کے اشعار آ جائیں، تشریح کے لیے اشعار آ جائیں، تو اس میں اکٹھے تشریح کر دی جائے، کیونکہ نظم جو ہے ایک ہی موضوع پر ہوتا ہے۔ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے، لہٰذا اس کے 2 شعر آئیں گے تو دونوں شعروں کی تشریح آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے علیحدہ علیحدہ کر لیں، اس میں مواد آپ زیادہ بکھیر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تشریح، آپ نے ایک شعر کی تشریح لکھی، اس کے بھی نمبر ملیں گے، دوسری شعر کی تشریح لکھی، اس میں بھی نمبر ملیں گے۔ اگر آپ کی دونوں شعروں کی تشریح آپ اکٹھا کر دیتے ہیں، ایک ساتھ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو تشریحات ہوتی ہیں اس کا مجموعی طور پہ دیکھ کر کے جو ممتحن ہے وہ نمبر دیتا ہے، مجموعی طور پہ بچے نے کتنا لکھا ہے، کیسا لکھا ہے، مجموعی طور پہ دیکھ کر کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ لکھیں گے تو 4 نمبر ایک شعر کی تشریح کے بھی، اس میں سے جو کٹوتی ہوگی یا جیسے جتنے دے کر دیے جائیں گے، تو دوسرے شعر کی الگ سے تشریح لکھنے پر بھی اس کو الگ سے نمبر ضرور دینا پڑیں گے۔ تو یوں وہ مجموعی نمبر دے دے گا، الگ الگ میں ہو سکتا ہے آپ کے نمبر بڑھ جائیں۔ اب یہ تو ہو گیا حل کرنے کا طریقہ، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ نظم کا عنوان لکھیں گے، نام نہیں لکھیں گے، صفحے کے درمیان میں لکھیں گے، شروع میں نہیں لکھیں گے، حصہ نظم سائڈ پہ لکھیں گے، اشعار کی تشریح درمیان میں خوبصورت کر کے لکھیں گے، نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کے بعد رابطے کی علامت کا آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی رابطے کی علامت کا استعمال۔ اس کے بعد جس شعر کی آپ تشریح کر لیں آپ اس شعر کو واضح طور پہ لکھیں گے، خوبصورت کٹ والے مارکر سے لکھیں تو بہت عمدہ۔ اور اس کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے، مفہوم کے بعد آپ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، مفہوم آپ 1.5 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھیں گے، 1.5 سطر سے، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، تشریح کے بعد بھی آپ یہ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور پھر پیراگراف کی شکل میں تشریح لکھیں گے۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پیراگراف کی شکل میں جب تشریح لکھی جاتی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، اور اس میں جیسی موضوع بدلے پیراگراف بدلے ایک حوالہ، پھر پیراگراف بدلے ایک حوالہ شامل کر دیا جائے۔ حوالہ بالکل صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے، دونوں طرف برابر فاصلہ چھوڑ کر کے آپ لکھیں گے، اور پھر سطر، سرخ سطر پر یہ اہم ترین ہدایت ہے، یہ جو سرخ سطر سائڈ پہ حاشیہ بندی کی جاتی ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، اس سے اندر اندر آپ نے مواد لکھنا ہے۔ جیسے میں نے یہاں دونوں طرف برابر فاصلہ آپ کو چھوڑ کے بتایا، تو آپ کا پیراگراف ایک برابر حد میں رہتے ہوئے برابر فاصلے کو چھوڑ کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ حصہ نظم کے اشعار کی تشریح تھی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو حصہ غزل کے اشعار کی تشریح کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد آزاد یہ چینل کا نام ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ آپ کا ہمارے ساتھ محبت ہے، پیار ہے۔ اگر آپ ایک شیئر کر دیں گے، کسی دوست سے سبسکرائب کروا دیں گے، آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمارے معیار میں ضرور فرق آ جائے گا۔ یہ دن رات کی محنت آپ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طریقے پر عمل کریں گے۔ ہم نے تو یہ دعا کی ہے کہ ہمارے لیکچر آپ کے لیے فائدے کے مند ثابت ہو، اور ہم اپنے لیکچرز میں ایک بات کی اور بھی کوشش کرتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے تو پڑھائی تک محدود ہے، نہیں، اس سے ہٹ کر کے بھی اگر بچہ اس کو معلومات ملنی چاہیے، اس کو نصیحتیں ملنی چاہیے ہمارے لیکچرز میں، تاکہ وہ زندگی کے کچھ مراحل سے گزرتے ہوئے ان کی اپنی اصلاح کر سکے، معاملات کو دیکھ سکے۔ نصیحت بھی، تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے، تو اگر آپ ہمارے لیکچر سنیں گے تو ہم اس بات میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بھی ہو۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے، اور کم سے کم کسی ایک اسٹوڈنٹ سے ضرور سبسکرائب کروا چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔